باب بیع الرقیق، غلام کی بیع۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابن محیریز ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ انہ بینما هو جالس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ قال یا رسول اللہ انا نصیب سبین، حضور ہمیں لونڈیاں ملتی ہیں۔ سبین یہاں لونڈیاں مراد ہے، اصابہ یصیبو کا معنی پانا، ہمیں لونڈیاں میسر آتی ہیں۔ فنحب الاسمان، ہم ان کو بیچ کر قیمت کمانا پسند کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیں، ہم قیمت لینا چاہتے ہیں۔ تو جس لونڈی سے آقا وطی کر لے، اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ام الولد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا بیچنا جائز نہیں ہوتا، اس کا بیچنا جائز نہیں ہوتا۔ تو صحابی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ حضور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو فروخت کرے اور ہم ان سے وطی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وطی کریں گے تو بچہ پیدا ہو جائے گا، ام الولد بن جائے گی، پھر ہمارے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیا ہم عزل کر سکتے ہیں؟ سوال یہ تھا کہ کیا ہم عزل کریں تاکہ ان سے بچے پیدا نہ ہوں۔ فرمایا فنحب الاسمان فکیف تری فی العزل، تو عزل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقالا او انکم تفعلون ذلک، کیا تم ایسا کرتے ہو؟ لا علیکم اللہ تفعلوا ذالکم، اگر تم ایسا نہ کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فإنها لیست، آگے حضور نے ایک بڑی اہم بات فرما دی، فإنها لیست نسمۃ کتب اللہ ان تخرج الا ہی خارجۃ، نسمۃ روح کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی روح جس کا دنیا میں آنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، لکھ دیا ہے، وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے یہ عمل نہ کرو تب بھی کر لیں۔ تو اس میں جو لونڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو عزل کرنا اس کی اجازت کے بغیر بھی جائز ہے، لیکن جو آزاد عورت کسی کے عقد میں ہو تو اس کی اجازت سے یہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی سے جو لوگ بچے جنم نہیں دینا چاہتے تو وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب یہ سلسلہ ہوتا ہے، منصوبہ بندی کی گولیاں ہوتی ہیں، ٹیکے ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو منصوبہ بندی والے بتاتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہو، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا یہ حدیث اس قسم کی آئی تھی، تو اگر کوئی مجبوری ہو، مثلا عورت کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، تو پھر اس صورت میں منصوبہ بندی کرنا جائز ہے۔ منصوبہ بندی کرنا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 وجوہ لکھی ہیں جن کی وجہ سے یہ منصوبہ بندی کرنا جائز ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کی صحت کا مسئلہ ہو یا جلدی اس کی جو جسمانی بناوٹ ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، یہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی اگر مثلا یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم صحیح تربیت نہیں کر سکتے، معاشرہ اس طرح ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا یہ بھی منصوبہ بندی کی ایک وجہ بن سکتی ہے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں حالات ہیں۔ یا اسی طرح یہ جو منصوبہ بندی والے اکثر یہ بیان کرتے ہیں نا کہ وسائل کم ہیں آبادی زیادہ ہے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وسائل کی ذمہ داری اللہ کی ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ تو اس کے ذمہ ہے، اس لیے یہ نہیں رونا چاہیے کہ ان کو رزق کون دے گا، رزق تو اللہ تعالیٰ دے گا۔
باقی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ وہ امام غزالی کے حوالے سے علامہ سعیدی نے بھی وہ صورتیں لکھی ہیں جو امام غزالی نے لکھی ہیں، تو وہاں سے تفصیلاً پڑھ لینا اگر آپ کو ضرورت ہو تو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کرنا ہے، جس روح کو دنیا میں آنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دے گا، اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے۔ باب بیع المدبر، مدبر غلام جس کو آقا کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ تو پیچھے یہ حدیث آئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ مدبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مدبر مطلق اور ایک ہوتا ہے مدبر مقید۔ مطلق یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو پھر اس کو فروخت کرنا جائز ہے۔ مقید جو ہوتا ہے، جو کہے کہ اگر میں اس مرض میں مر گیا تو آزاد ہے، وہ نہیں مرتا، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ غلام بن جائے گا، پھر اس کو فروخت کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ حدثنا ابن نمیر حدثنا وکیع حدثنا اسماعیل عن سلمۃ بن کہیل عن عطاء عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال باع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدبر، اللہ کے نبی نے مدبر غلام کو فروخت کیا، تو یہ مدبر مقید ہوگا۔ پھر حدثنا قتیبہ حدثنا سفیان عن عمرو سامع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول باعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنی زہیر بن حرب حدثنا یعقوب حدثنا ابی عن صالح قال حدث ابن شہاب ان عبید اللہ اخبرہ ان زید بن خالد و ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اخبراہ انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الامۃ تزنی ولم تحسن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں حضرات نے سنا کہ حضور سے اس لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا جو بدکاری کرتی ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ لم تحسن کا مطلب کیا ہوگا؟ شادی شدہ نہیں ہے۔ کالا اجلدوہا، اس کو کیا کرو؟ کوڑے لگاؤ۔ ثم ان زند فجلدوہا، ثم بھی ہوا اگر پھر بھی وہ بات نہیں آتی پھر اس کو فروخت کر دو۔ بعد الثالثۃ و الرابعہ، یعنی تیسری اور چوتھی مرتبہ بدکاری کرے تو حضور نے فرمایا اس کو پھر کیا کر دو؟ فروخت کر دو، یعنی تیسری اور چوتھی کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کو فروخت کر دو۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال اخبرنی اللیث عن سعید عن ابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا زنت امۃ احدکم فتبین زناها فلیجلدها الحد ولا یسرب علیہا، جب اس کو حد لگا دی جائے تو پھر اس کے بعد اس کو ملامت نہیں کرنا، لا یسرب علیہا۔ ثم ان زنت فلیجلدها الحد ولا یسرب، ثم ان زنت الثالثہ فتبین زناها فلیبیعها ولو بحبل من شعیر، اگرچہ بالوں کی رسی کے بدلے میں، یعنی کم قیمت میں بھی فروخت کر۔ باب حل یسافر بالجاریۃ قبل ان یستبرئھا، کسی آدمی نے کوئی لونڈی خریدی منڈی سے، منڈیاں ہوتی تھیں قاعدہ، عورت خریدی، لونڈی خریدی، تو اس کی استبراء رحم ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے جس نے خریدی ہے وہ اس سے پہلے وطی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا استبراء رحم نہ ہو جائے، اور وہ استبراء رحم ہے کہ اس کو ایک حیض آ جائے، اس کو کیا ہو جائے؟ ایک حیض آ جائے تو وہ استبراء رحم ہو جائے گا، پھر اس کے ساتھ وہ سفر بھی کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَاسًا أَن يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا، حسن کہتے ہیں کہ اس کے استبراء رحم سے پہلے اس کو بوسہ دے سکتا ہے، اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، یعنی جسم کے ساتھ جسم ملا سکتا ہے، وطی تو نہیں نہ کر سکتا۔ وقال ابن عمر اذا وهبت الولیدۃ التی توطأ، اگر کسی کو کوئی لونڈی ہبہ کی گئی جو اتنی عمر کی ہے جس سے وطی کی جا سکتی ہے، او بیعت، یا اس کو بیچی گئی، او عتقت، یا آزاد کی گئی، فلیستبرأ رحمھا بحیضۃ، تو ایک حیض کے ساتھ اس کا کیا کرے؟ استبراء رحم کرے۔ ولا تستبرأ العذراء، لیکن وہ اگر بچی ہے، کنواری ہے، اس کو بھی حیض ہی نہیں آیا تو اس کو اس کا جو ہے وہ اس کا استبراء رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے۔ وقال عطا لا باس ان یصیب من جاریۃ الحامل ما دون الفرج،
کسی آدمی نے اپنی لونڈی کسی دوسرے کو نکاح میں دے دی، اپنی لونڈی کا نکاح کسی اور مرد سے کر دیا، تو اب اس مالک جو ہے نا اس کے لیے یہ معاملات کرنے جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ بوس و کنار کرنا یا اس کے ساتھ جسم کے ساتھ جسم ملانا یہ جائز ہے۔ لیکن حضرت عطا کہتے ہیں کہ لا باسا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان یصیبا، کہ وہ اس کے ساتھ معاملات کرے، من جاریت الحامل، جو دوسرے سے حاملہ ہے، جو کیا ہے من ما دون الفرج، یعنی شرمگاہ تو استعمال نہ کرے، باقی اس کے ساتھ معاملات کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عطا صاحب کا مسئلہ ہے، ساڈا نہیں ہے مسئلہ۔ وقال اللہ تعالی، انہوں نے دلیل قرآن سے دی ہے، انہوں نے قرآن سے دلیل کیسے دی ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ تمہاری لونڈی تو ہے نا، تمہاری ہی ہے نا، اس وجہ سے ان کے ساتھ معاملات کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک ایسا کرنا، جب اس نے نکاح کر دیا تو اب اس کے لیے یہ معاملات کرنے جائز نہیں ہے۔ حدثنا عبد الغفار ابن داود حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابی عمرو عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فلما فتح اللہ علیہ الحصن، جب قلعہ فتح ہو گیا، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، ذکر لہو جمال صفیہ بنت حیی ابن اخطب، حضرت صفیہ یہ یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس کی دلہن تھی، وہ مارا گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا ان کے جمال کا۔ وقد قتل زوجہا، اور اس کا جو خاوند تھا یہودی وہ قتل ہو چکا تھا۔ فبنا بہا، حضور نبی کریم، تفصیل نزیز پہلے گزری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ حضور یہ اپنے لیے رکھ لیں، کیونکہ سردار کی بیٹی ہے تو آپ ہی اس کو رکھ لیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے حضور نے اس سے نکاح کر لیا تھا، حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا۔ پڑھی ہے یہ حدیث پر۔ اچھا جی، وکانت عروسن، وہ اس وقت دلہن تھی، اس وقت پہلے وہ کیا تھی؟ دلہن تھی، یعنی ان کی نئی نئی شادی ہوئی اور اس کا خاوند جو ہے وہ مر گیا، قتل ہو گیا۔ فاصطفاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی، تو اللہ کے رسول نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ فخرج بہا حتی بلغنا صدر روحا، یہ جگہ کا نام ہے۔ جب ہم یہاں پہنچے صدر رہوا پہ، حلت، تو وہ یعنی ان کو حیض آ گیا، ان کا کیا ہو گیا؟ اور حیض ہونے کے بعد وہ پاک ہو گئی، حیض کا خون ختم ہو گیا اور وہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی، تو استبراء رحم ہو گیا نا۔ تو فرمایا فبنا بہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شب زفاف اختیار کی۔ ثم صنع حسن فی نیتا ان صغیر، پھر جو چمڑے کے دسترخوان تھے ان کے اوپر دوسرے دن دعوت ولیمہ کرنی تھی، تو وہاں حلوہ رکھا گیا۔ حسن کا معنی کیا ہے؟ حلوہ۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے حضرت انس کو فرمایا آذن من حولکا، جتنے ارد گرد لوگ ہیں نا سب کو کھانے پہ بلاؤ۔ اعلان ہوتا ہے نا، کھانا تیار ہو گیا، سب کو بلاؤ، تو حضور نے حضرت انس کو فرمایا بلاؤ۔ فکانت تلک ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیہ، اور یہ کیا تھا؟ حضرت صفیہ کا حضور نے ولیمہ کیا تھا۔ ثم خرجنا الی المدینہ قال فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحوی لہا وراءہ بعباءۃ، ان کو اونٹ پر بٹھانے کے لیے حضور نے اونٹ کے اوپر اپنی چادر بچھائی، اونٹ کے اوپر اپنی چادر بچھائی۔ ثم یجلس عند بعیرہ، اونٹ پر بچوں کو یا عورتوں کو سوار کرنا ہو تو اونٹ کا مالک، کبھی آپ نے شاید دیکھا ہو، وہ اس طرح کرتا ہے کہ ایک گھٹنا زمین پہ رکھ دیتا ہے، دوسرا گھٹنا اپنا کھڑا رکھتا ہے، بچہ یا عورت اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اونٹ پہ سوار ہو جاتا ہے، کیونکہ اونٹ اونچا ہوتا ہے نا، بیٹھا بھی ہو تب بھی اونچا ہوتا ہے، تو عورت کے لیے اس پہ سوار ہونا مشکل ہوتا ہے،
تو میں نے تو یہ دیکھا ہے وہ اونٹ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا گھٹنا ایک زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، دوسرا گھٹنا کھڑا رکھتے ہیں، عورت یا بچہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اونٹ کے اوپر سوار، حضور نے اسی طرح کیا۔ ثم یجلسو عند بعیرہ، حضور اس کے پاس بیٹھے، ویدع رکبتہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رکبہ گھٹنا رکھ دیا، فتادع صفیۃ رجلہا علی رکبتہ، حضرت صفیہ نے اپنا پاؤں حضور کے گھٹنے پہ رکھا، حتی ترکب، یہاں تک کہ وہ اونٹ پر سوار ہو گئی۔ تو صحابہ میں اختلاف تھا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجہ بنا لیا ہے یا ابھی تک ان کی لونڈی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اگر تو حضور نے ان کو پردہ کروایا تو اس کا مطلب ہے حضور نے ان کو آزاد کر دیا ہے اور وہ حضور کی زوجہ محترمہ بن گئی، اور اگر پردہ نہ کرایا تو اس کا مطلب ہے پھر لونڈی ہے۔ تو یہ حضور نے وہ چادر وغیرہ بچھائی تھی تو صحابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور کی زوجہ محترمہ۔ باب بیع المیتۃ والاصنام، مردار کی بے اور بتوں کی بے کرنا یہ منع ہے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح وهو بمکہ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، یہ ساری چیزوں کی بیع کو حضور نے حرام قرار دیا۔ فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتۃ، حضور اس کے بارے میں بتائیں۔ ارأیت بمعنی اخبرنی، کئی دفعہ میں نے بتایا، شحوم کا معنی چربی، حضور مردار کی جو چربی ہوتی ہے فَإِنَّهَا يُتْلَى بِهَا السُّفُنُ، اس کے ساتھ کشتیوں کو جو ہے نا وہ تیل لگایا جاتا ہے، کشتیوں کے اوپر ملی جاتی تھی ان کی چربی۔ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اسی طرح کھالوں کے اوپر وہ ملی جاتی تھی چربی۔ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، لوگ اس کو پگھلا کر اس کا چراغ میں جلاتے تھے۔ یستسبح مصابیح ہوتا ہے نا چراغ، اسی سے ہے، یستسبح بہا الناس، لوگ اس کے ساتھ چراغ جلاتے۔ فقال لا ہوا حرام، حضور نے فرمایا نہیں، اس کو استعمال کرنا جائز ہے نہیں ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلک، پھر حضور نے اپنی امت کو تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو غارت کرے، ان اللہ لما حرم شہوما، جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ چربی حرام کر دی نا، جاملوہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چربی نہیں کھاتے، انہوں نے چربی کو پگھلایا، جاملوہا کل بھی یہ لفظ آیا تھا، پگھلایا، ثم باؤہ، پھر اس کا تیل بیچا، فاکلوا المیتۃ، تو اس طرح انہوں نے مردار کھایا۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ استہزاء نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کی تعویلیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی تابعداری کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ یہودیوں کے واقعات قرآن نے بیان فرمائے ہیں اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام، وہ جو ہفتے کے دن کو ان کو کہا گیا تھا نا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے لیکن نالیاں جو ہے وہ نکال لیتے تھے اور ٹوئے آگے بنا لیتے تھے اور اس کے اندر مچھلیاں چلی جاتی تھی، کہتے ہیں ہم نے پکڑی نہیں ہے، پکڑیں گے اتوار کو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے، اتنی بڑی سزا ملی۔ تو آج کا اگر مسلمان بھی کوئی اس طرح کی تعویلیں کر کے حرام کھائے گا تو سزا اس کے لیے بھی یہی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا لوگ سود کو منافع کا نام دے کر کھا رہے ہیں آج کل، اسی طرح یہ جو بہت سی شرابیں ہیں ان کو دوسرا نام دے کر لوگ پی رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نزول کا باعث بن جاتی ہیں۔ قال ابو عاصم حدثنا عبد الحمید حدثنا یزید کتب الی عطا سمعت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ثمن الکلب، کتے کی ثمن۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب، کتے کی ثمن کھانے سے حضور نے
منع فرمایا۔ تو یہ پیچھے حدیث آئی تھی، میں نے بتایا تھا، یہ اس وقت تھا جب کتوں کو مارنے کا حکم تھا، کتوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، لیکن جب کتوں کے رکھنے کی اجازت ہو گئی تو پھر وہ کیا گئے، قیمتی مال بن گئے، تو پھر ان کی ثمن بھی کھانی جائز ہے۔ تین قسم کے کتے رکھنے جائز ہیں، ایک شکاری کتا، یہ جو تازی کتے ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں، اور دوسرا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتے رکھے جاتے ہیں، یا گھر کی بکریوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھے جاتے ہیں، تو وہ رکھنے جائز ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے پٹھانوں کے ریوڑوں کے ساتھ کتے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَہْرِ الْبَغِيِّ، بدکارہ عورت جو پیسے لیتی ہے اس کو کہا گیا ہے مہر البغی۔ وحلوان الکاہن، کاہن لوگ جو لوگوں کو جھوٹی خبریں بتایا کرتے تھے مستقبل کے، اس پہ پیسے لیتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں، حلوان الکاہن۔ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عون بن ابی جحیفہ قال رأیت ابی اشترى حجاما، میرے باپ نے ایک حجام خریدا، پچھنے لگانے والا ایک آدمی خریدا، یعنی وہ غلام ہوگا نا۔ فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، میرے والد نے حکم دیا کہ یہ جو پچھنے لگانے والے آزار ہیں ان کو توڑ دیا جائے۔ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اس بیچارے کے آزار کیوں توڑ دیے ہیں؟ قال، انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم و ثمن الکلب و کسب الامت، لونڈی کی جو بدکاری کی کمائی ہے، ویسے تو لونڈیاں کما کر لے آتی تھی پیسے اور وہ مالک لیتے تھے، لیکن بعض لوگ جو ہے نا ان کو بدکاری کرا کے پیسے کماتے تھے، اس سے منع فرمایا۔ وَلَعَنَ الْوَاشِمَ وَالْمُسْتَوْشِمَ، حضور نے لعنت فرمائی ہے جو اپنے جسم پہ بیل بوٹے بنواتی ہے یا بناتی ہے، دونوں کے اوپر حضور نے کیا کیا ہے، لعنت فرمائی ہے۔ واشمہ بناتے ہیں نا جسم کے اوپر، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ٹیٹو، وہ جو بناتے ہیں، یہ منع ہے جسم کے اوپر، نہ مردوں کو بنانا جائز ہے نہ عورتوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ خاص قسم کا سرما ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ نشان پختہ ہو جاتا ہے، پھر وہ پاکیزگی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتی، اس لیے یہ نہیں بنوانے چاہیے۔ وَآكِلِ الرِّبَا، وَآكِلَ الرِّبَا، سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی، سود کھانے والے پر بھی، تو اس لیے جہاں سود کا شبہ بھی آ جائے نا اس سے بچ جاؤ۔ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جو لوگ سود سے بچنے کی کوشش کریں گے غبار ان کے منہ میں بھی چلا جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ غبار نہ کھانے والوں کے منہ میں بھی چلا جائے گا، بچ نہیں سکے گی۔ جس طرح آج کل جس طرح پیسہ آتا ہے بینکوں کے ذریعے آتا ہے، تو بینکوں میں کیا کاروبار ہوتا ہے، سود کا ہی کاروبار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے علماء کے پیسے بھی بینکوں کے اندر تو ہوتے ہیں، تو وہ ادھر سے نقل ہو کر آتے ہیں، تو کم از کم غبار تو، اگرچہ ہمارے اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ کرنٹ ہوتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ کرنٹ ہوتے ہیں، ہم ان پہ منافع نہیں لیتے، لیکن وہ تو استعمال تو کرتے رہتے ہیں نا جب تک کھڑے رہتے ہیں پیسے۔ تو بہرحال یہ ایسی مجبوری ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا جو بچنا بھی چاہیں گے ان کے منہ میں بھی اس کا غبار چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ واگر فرمایا وَمُوْ کے لہو، جو کھلانے والا ہے اس پر بھی لعنت، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرْ، اور جو تصویر بنانے والا ہے اس پر بھی کیا کی، لعنت کی ہے۔ اس تصویر پر بھی میں نے اس دن بات کی تھی۔ کتاب السلم، سلم یہ ہوتا ہے سود کو جب حرام کر دیا گیا تو اس کے لیے اس کا بدل بے سلم دے دی گئی۔ بے سلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو پیسے پہلے دے دیتے، رقم پہلے دے دیتے ہیں اور مبی بعد میں وصول کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بیع عاجل بے عاجل، ایک عین کے ساتھ ہے عاجل اور دوسرا الف کے ساتھ، کہ یعنی پہلے پیسے پہلے دے دینا اور بعد میں مبی لینا۔ کوئی آدمی کسی کو دیتا ہے کہ یہ اتنے پیسے لے لو اور مجھے اتنے من گندم فلاں مہینے میں دینا، فلاں جگہ پہ دینا، فلاں قسم کی دینا، فلاں نوع کی دینا، وہ ساری چیزیں بیان کر دی جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، بے سلم کہتے ہیں۔ حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اس پہ غور و فکر کر کے 8 شرطیں لگائی تھی تاکہ کسی قسم کا بھی جھگڑا بعد میں پیدا نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں بیع سلم۔ بیع سلم فی کیل معلوم، یعنی جتنی چیز آپ نے لینی ہے نا اس کو متعین کر دیا جائے کہ اتنے من گندم ہوگی، اتنا کیل ہوگا۔ حدثنا عمرو بن زرارہ اخبرنا اسماعیل بن علیہ اخبرنا ابن ابی نجیح عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، حضور مدینہ میں تشریف لائے، والناس یسلفون فی الثمر العام والعامین، لوگ بیع سلم کرتے تھے۔ یسلفو کو یہاں معنی کیا ہے؟ بیع سلم مفہوم ہے نا ذہن میں، بیع سلم کرتے تھے پھلوں میں، 1 سال کے لیے اور 2 سالوں کے لیے، او قال آمین او ثلاثہ، یا فرمایا 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے۔ شکا اسماعیل فقالا، فرمایا من سلف فی تمر، جس نے بیع سلم کی ہے کھجوروں میں، فل یسلف فی کیل معلوم، تو اس کو چاہیے کہ اس کا کیل معلوم میں کرے، کیل اس کا وزن معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کھجور کتنی ہوگی، اور وزن معلوم، یا اس کا کیا ہے وزن معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا وزن میں آپ سے لوں گا۔ پھر اس کی نوع بھی بیان، کھجور کیا گندم ہو یا کھجور ہو تو اس کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہے نا، تو اس لیے اب وہ بھی متعین کرنی ہوگی۔ اگرچہ حدیث کے اندر انہی 2 چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے، لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ اس کی نوع بھی بیان کرنی ہوگی، جس جگہ پہ پہنچانی ہے وہ جگہ بھی بیان کرنی ہوگی، سمجھے نا؟ تو یہ ساری شرطیں جب پائی جائیں گی تاکہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو تو بیع سلم جائز ہے۔ حدثنا محمد اخبرنا اسماعیل عن ابن ابی نجیح بہذا فی کیل معلوم و وزن معلوم۔ اکثر زمیندار لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ مسئلہ شاید آپ سے بھی پوچھا جائے گا، زمیندار لوگ ایسا کرتے ہیں جن لوگوں کی فصلیں ہوتی ہیں نا، وہ آڑتیوں سے کہتے ہیں کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو اور میں آپ کو چھولے دے دوں گا بعد میں، یا اتنے گندم دے دوں گا، جو ان کی فصل ہوتی ہے وہ دے دیں، تو وہ اس طرح وہ کر لیتے ہیں، وہ سستے لے لیتے ہیں ان لوگوں سے، کیونکہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ سودا ان کا سستا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ پیسے لے لیتے ہیں، وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، بعد میں پھر انہوں نے ان کو چھولے یا دے، اس کو کیا کہتے ہیں بیع، یہ جائز ہوتا ہے۔ باب السلم فی وزن معلوم حدثنا صدقۃ اخبرنا ابن عیینہ اخبرنا ابن ابی نجیح عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یسلفون بالتمر السنتین والثلاث فقال من اسلف فی شیء من ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، یعنی اس کی مدت میں دیا ہوں کہ میں یہ آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اتنے من میں نے گندم لینی ہے اور فلاں تاریخ کو لینی ہے، مدت بھی اس کی کیا کر دی جائے، معلوم کر دی جائے۔ حدثنا علی حدثنا سفیان قال حدثنی ابن ابی نجیح وقال فلیسلف فی کیل معلوم الی اجل معلوم۔ حدثنا قتیبہ حدثنا سفیان حدثنا قتیبہ حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی المنہال قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال، فرمایا فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن ابی المجالد حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن شعبہ عن محمد بن ابی المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ قال اخبرنی محمد و عبداللہ بن ابی المجالد قال اختلف عبداللہ بن شداد بن الحاد و ابو بردہ فی السلف، بیع سلم کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا، فبعثونی الی ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے مجھے بھیجا ابن ابی اوفیٰ کی طرف، فقالا، تو ابن ابی اوفیٰ نے فرمایا انا کنا نسلف علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، ہم ان سب کے زمانے میں بیع سلم کرتے تھے، کس میں؟ فی الحنطۃ گندم میں، و شعیر جو میں، و زبیب کشمش میں، و تمر کھجور میں،
وسالت ابن ابزہ فقال مثل ذالک، پھر میں نے ابن ابزہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا کہ بیع سلم جائز ہے۔ باب السلم الی من لیس عندہ اصل، مثلا وہ آدمی بیع سلم کسی کرتا ہے، کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دے دو میں تمہیں فلاں تاریخ کو فلاں گندم دوں گا، اب اس کی زمین ہی نہیں ہے، اس کی کیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس نے گندم دینی ہے جہاں سے بھی لے کر دے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشیبانی حدثنا محمد بن ابی المجالد قال بعثنی عبداللہ بن شداد و ابو بردہ الی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فقال سالہ، انہوں نے مجھے فرمایا کہ ابن ابی اوفا سے یہ مسئلہ پوچھو، حال کان اصحاب النبی صلی اللہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلفون فی الحنطۃ، قال عبداللہ کننا نسلف نبیت اہل الشام، اہل شام کے کسانوں کے ساتھ ہم یہ بیع سلم کرتے تھے، نبیت میں نا کسان، فی الحنطۃ والشعیر والزیت فی کیل معلوم الی اجل معلوم، قلت الی من کان اصل عنده، کیا ان لوگوں کے ساتھ کرتے تھے جن کے پاس زمینیں ہوتی تھیں جو کاشت کرتے تھے، قال ما كنا نسألهم من ذلك، ہم یہ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ تیری زمین ہے یا نہیں۔ ثم بعثانی الی عبد الرحمن ابن ابزہ، پھر انہوں نے مجھے بھیجا عبد الرحمن بن ابزہ کے پاس کہ ان سے مسئلہ پوچھو، فسألتہ فقال کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلفون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم نسألہم، ہم ان کسانوں سے پوچھا نہیں کرتے تھے، الہم حرث ام لا، کہ کیا ان کے کھیت ہیں یا کھیت نہیں ہے، بس سودا ہو جاتا تھا۔ حدثنا اسحاق حدثنا خالد بن عبداللہ عن شیبانی عن محمد ابن ابی مجالد بہذا وقال فنسلفہم فی الحنطۃ والشعیر، وقال عبداللہ ابن الولید عن سفیان حدثنی الشیبانی وقال والزیت، یعنی زیتون میں بھی کرتے تھے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الشیبانی وقال فی الحنطۃ والشعیر والزبیب، حدثنا آدم حدثنا شعبہ اخبرنا عمرو قال سمعت ابا البختری الطائی قال سألت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی السلم فی النخل قال نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیع النخل حتی یوکل منہ، یہاں تک کہ اس کو کھایا جائے اور پک جائے، پیچھے بار بار آتا رہے، وحتی یوزن فقال الرجل وای شیء یوزن، انہوں نے کہا وہ جو اوپر لگی ہوئی ہے کھجور کے اوپر کھجوریں لگی ہیں اس کا کیسے وزن کیا جائے گا، تو انہوں نے فرمایا قال رجل الی جانبی، ایک آدمی ان کے قریب بیٹھا، انہوں نے کہا حتی یورزا، انہوں نے فرمایا اس کا اندازہ کیا جائے، اس کا کیا ہے، وقال معاذ حدثنا شعبہ عن عمرو قال ابو البختری سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یعنی حضور نے منع فرمایا کہ کچی جو فصل ہے ابھی جس کا بور ہے بار بار یہ آتا رہا ہے پیچھے، تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن بیع سلم جائز ہے۔ بیع سلم، تو بیع سلم میں جگہ متعین نہیں ہوتی، باغ متعین نہیں ہوتا، فصل متعین، مطلق ہوتا ہے کہ میں نے اتنی گندم لینی ہے، میں نے اتنی گندم لینی ہے، وہ جہاں سے بھی دے اس نے بس گندم لینی ہے، یا کھجوروں کا سودا ہوا ہے تو کھجوریں اس نے دینی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس باغ سے۔ فرمایا باب السلم فی النخل، حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عمرو عن ابی المختری قال سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن السلم فی النخل قال نہا عن بیع النخل حتی یسلع وعن بیع الورق نساء بناجز، حضور نے منع فرمایا کہ چاندی اور سونے کا تبادلہ کیا جائے یا چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے، ایک طرف ادھار ہو اور دوسری طرف نقد ہو۔ کل میں نے پڑھایا تھا نا مسئلہ کہ سونا اور چاندی کا تبادلہ کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا، برابر برابر بھی ہوگا، سونے کا سونے سے تبادلہ تو وہ برابر برابر ہوگا، اس طرح چاندی کا چاندی سے تبادلہ وہ برابر برابر بھی ہوگا، اور اس میں ادھار جائز نہیں ہے، اس میں ادھار جائز ہے، نسان میں نہ ادھار اور ناجز میں نہ نقد۔ وسالت ابن عباس السلم فی النخل فقال نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیع النخل حتی یوکل منہ او یاکل منہ او حتی یوزن۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ
عن عمر عن ابی البختری سالت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن السلم فی النخل فقال نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع الثمر حتى یصلح ونہا عن الورق بالذهب نساء بناجز. اور سالت ابن عباس فقال نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع النخل حتى یاکل او یوکل حتى یوزن قلت وما یوزن قال عنده حتى یحرز. باب الکفیل فی السلم، سلم میں کوئی کفیل بنانا، ضامن بنانا. حدثنا محمد حدثنا یعلا حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما من یہودی بنصیۃ ورہنہ درعا من حدید. بار بار یہ حدیث گزری ہے. باب الرہن فی السلم، سلم میں رہن رکھنا. حدثنی محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش قال تذاکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلف فقال حدثنی الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشترى من یہودی طعاما الى اجل معلوم وارتهن منه درعا من حدید. باب السلم الى اجل معلوم وبه قال ابن عباس وابو سعید والاسود والحسن وقال ابن عمر لا باس فی الطعام الموصوف، جس کا وصف بیان کیا گیا ہو. اناج جس کا وصف ہو، یعنی وہ کھجور ہوگی، جو ہوں گے، کیا چیز ہوگی. بسیر معلوم، اس کی قیمت بھی بیان کر دی گئی ہو. الی اجل معلوم، اور اس کی مدت بھی بیان کر دی گئی. ما لم یک ذلک فی زرع لم یبدو صلاح، جب تک کہ اس کی وہ کھیتی میں نہ ہو اور اس کی کیا نام ہے منفعت ظاہر نہ ہوئی ہو. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یسلفون فی الثمار السنتین والثلاث فقال اسلفوا فی الثمار فی کیل معلوم الی اجل معلوم. وقال عبداللہ ابن الولید حدثنا سفیان حدثنا ابن ابی نجیح وقال فی کیل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا سفیان عن سلیمان الشیبانی عن محمد بن ابی مجالد قال ارسلنی ابو بردہ و عبداللہ ابن شداد الى عبد الرحمن بن ابزہ و عبداللہ ابن ابی اوفا فسألتہما عن السلف، میں نے بیع سلم کے بارے میں پوچھا. یاد رکھنا ہے سلف کا معنی کیا ہے، بیع سلم. قالا کنا نصیب المغانم مع رسول اللہ صلی اللہ، ہمیں مال غنیمت ملتا تھا حضور کی میت میں. فکانا یاتینا انبات من ابات الشام، شام کے کسان ہمارے پاس آتے تھے. فنسلفہم، ہمارے جو پیسے ہوتے تھے نا ہم ان کو دے دیتے تھے، ان سے بیع سلم کرتے تھے. فی الحنطۃ والشعیر والزبیب الی اجل مسمى، مقرر مدت تک. قالا قلت اکان لہم زر او لم یکن لہم زر، کیا ان کے پاس کھیت ہوتے تھے یا نہیں. قالا ما کننا نسأل من ذالک، یہ تو ہم پوچھتے ہی نہیں تھے، سودا ہو جاتا تھا، انہوں نے ہمیں بس گندم دینی ہوتی تھی. باب السلم الی ان تنتج الناقہ، بیع سلم کرنا کہ جب یہ اونٹنی بچہ جنم دے گی تو میں آپ کو مال دوں گا. تو یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا اخبرنا جویریۃ عن نافع عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانوا يتبايعون الجزور الى حبل الحبلہ. پیچھے یہ اصطلاح آئی تھی نا حبل، میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتا کہ تم مجھے یہ اونٹ دے دو، میں آپ کو اس کے پیسے کس وقت دوں گا، یہ میری اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اونٹنی جنم دے گی، پھر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب پیدا ہوگا تو پھر میں آپ کو پیسے دوں گا. اس کو کیا کہتے ہیں، حبل الحبلہ. تو اس طرح اونٹ بیچا کرتے تھے لوگ یا خریدا کرتے تھے. فنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، تو اس سے حضور نے کیا فرمایا، منع فرمایا. ففسر نافع، نافع نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ ان تنتج الناقۃ ما فی بطنہا، جو اس اونٹنی کے پیٹ میں ہے جس کو بچہ پیدا ہوگا تو میں آپ کو یہ چیز دوں گا. کتاب الشفع، شفع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا. باب الشفع ما لم یقسم، شفع اس چیز میں ہے جس کو تقسیم نہ کیا گیا ہو. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی یہ حدیث آئی تھی کہ ہمارے نزدیک 3 آدمی شفع کر سکتے ہیں.
جو مبی میں شریک ہے یا خلیط ہے، یا جو مبی کی منفعت ہے وہ دونوں اکٹھی استعمال کرتے ہیں. مثلا نالا دونوں کا ایک ہے، جس زمین کو، دونوں کی زمین کو پانی اکٹھا اسی نالے سے لگتا ہے تو وہ شریک ہو گئے. یا رستہ دونوں کا ایک ہے تو وہ اس میں شفع کر سکتا ہے. اگر وہ ایک طرف والی زمین بک رہی ہے تو اس میں وہ شفع کر سکتا ہے. اسی طرح تیسرا آدمی جو پڑوسی ہے، جس کی زمین دوسری زمین کے ساتھ ہے یا جس کا مکان دوسرے کے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کو بھی شفع کرنے کا حق حاصل ہے. وَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفَعَةَ، لیکن جب حدود واقع ہو جائیں، یعنی دو بھائی تھے، ان کی زمین تھی، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا. اس کو کیا کر دیا گیا؟ علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا. ان کا رستہ بھی مسئلہ علیحدہ کر دیا گیا، پانی والے پلانے والے نالے بھی علیحدہ. پھر اس دوسرے آدمی کو حق کے شفع نہیں رہے گا. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفَعَةَ. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا محمد بن زوری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قضى رسول اللہ صلی اللہ بالشفعۃ فی کل ما لم یقسم. وَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، رستے علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے، فلا شفعۃ، تو پھر شفع کا حق حاصل ہے. باب ارد الشفعۃ علی صاحبها قبل البیع. جس آدمی کو شفع کرنے کا حق ہے نا، مثلا ایک آدمی کا مکان ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی دوسرا آدمی ہے جو اس کا پڑوسی ہے، اس کو شفع کا حق حاصل ہے، تو پہلے اس کو کہے بھئی یہ میں مکان بیچ رہا ہوں، اگر آپ نے لینا ہے تو آپ لے لیں. اگر وہ نہیں لیتا تو پھر اس کا شفع کا حق ختم ہو جائے گا. بعض لوگ شرارت کرتے ہیں نا، پہلے کہتے نہیں لیتے پھر شفع بھی کر دیتے، تو اس لیے اس کا حق کے شفع ختم ہو جائے گا. فرمایا عرض شفعت، شفع کو پیش کرنا، علی صاحبہا، اپنے ساتھی پر، قبل البیع، بیع سے پہلے. وقال الحکم اذا آذن له قبل البیع، اگر اس نے اس کو اجازت دے دی کہ بھائی فروخت کر دو، میں نہیں خریدنا چاہتا، فلا شفعۃ له، تو اس کے لیے پھر شفع کرنا جائز نہیں ہوگا. وقال الشافعی من بیعت شفعتہ، ایسی چیز فروخت ہو رہی ہے جس میں اس کو شفع کا حق حاصل ہے، جس میں اس کو وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، وہ سن رہا ہے کہ فلاں چیز بک رہی ہے اور یہ سودا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں خریدوں گا، میں اس پہ شفع کروں گا. تو فرمایا فلا شفعۃ لہ، اگر بولتا نہیں ہے اس وقت تو اس کو بھی شفع کا حق نہیں ہوگا. حدثنا مکی بن ابراہیم اخبرنا ابن جریج. یہ جو پاکستانی عدالتوں میں شفع کا قانون ہے نا، وہ اسلامی ہے، بالکل صحیح ہے بھائی، اسلام کے مطابق ہے. حدثنا مکی بن ابراہیم اخبرنا ابن جریج اخبرنی ابراہیم بن میسرہ عن عمرو بن شرید قال وقفت علی سعد بن ابی وقاص فجاء مسور بن مخرمہ فوضع یدہ علی احدی منکبی، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ایک کندھے پہ رکھا. اذ جاء ابو رافع مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر کے بعد حضور کے آزاد کردہ غلام ابو رافع آ گئے. فقال یا سعد، انہوں نے حضرت سعد کو فرمایا ابتا منی بیتیا فی دارکا، تمہاری حویلی میں میرے 2 کمرے ہیں، یہ تم خرید لو. ابتا، قال سعد واللہ ما ابتاہما، انہوں نے فرمایا میں نہیں خرید. فقال المسور واللہ لتبتعنہما، تم ضرور خریدو گے. وقال سعد واللہ لا ازیدک علی 4000 منجمۃ اور مقطعۃ. اچھا، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میں خریدتا ہوں، لیکن میں 4000 دوں گا اور قسطوں میں دوں گا. منجمۃ مقطعۃ کا مطلب کیا ہے؟ اقساط میں دوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دوں. قال ابو رافع بھئی تم تو یہ پیسے جو مجھے بتا رہے ہو نا یہ تو تھوڑے ہیں. وَلَقَدْ أُوتِيتُ بِهَا 500 دینار، مجھے ان کے کتنے پیسے ملتے تھے؟ 5000 دینار. وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ، لیکن اگر میں نے حضور سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی نا کہ حضور نے فرمایا الجار احق بِسَقْبِهِ، کہ پڑوسی جو ہوتا ہے نا وہ شفع کا زیادہ حقدار ہوتا ہے پڑوس کی وجہ سے. ما آتا ہے تو کہا، تو میں تمہیں یہ مکان نہ دیتا ب4000 میں، وَأَنَا أُوتَ بِهَا 500 دینار، حالانکہ مجھے اس کے
5000 دینار ملتے ہیں۔ فآتاہ ایاہ، تو پھر انہوں نے وہ مکان حضرت سعد کو دے دیا۔ سقب کا معنی جو قریب ہوتا ہے، ما قربا، اس قرب کی وجہ سے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ فباب ای الجوار اقرب، اب ایک طرف ایک مکان درمیان میں بک رہا ہے، دونوں طرف اس کے گھر ہوتے ہیں نا، تو کون زیادہ حقدار ہوگا شفع کرنے کا یا لینے کا؟ تو فرمایا حدثنا حجاج حدثنا شعبہ التحویل حدثنی علی بن عبداللہ حدثنا شبابہ حدثنا شعبہ حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحۃ بن عبداللہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ ان لی جارین، حضور میری دو پڑوسنے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میری دو پڑوسنے ہیں، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، میں اگر تحفہ دینا چاہتی ہوں تو کس کو دوں؟ زیادہ حقدار کون ہے، دائیں طرف والی یا بائیں طرف والی؟ قال إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا، جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے نا وہ پہلے حقدار۔ وہ مثلا ہمارا کوارٹر ہے نا، اس کے ساتھ مغالوی صاحب کا گھر بھی ہے اور میرے گستان صاحب کو بھی گھر ہے نا، تو وہ مغالی صاحب کا گھر ہمارے زیادہ قریب بنتا ہے کیونکہ ان کا دروازہ ہمارا دروازہ کیا ہے، قریب ہے، اگرچہ وہ ان کے جو ہے اس وجہ سے وہ زیادہ حقدار ہوں گے کسی چیز کی۔ کتاب الاجارہ، اجرت پر کسی کو لینا، بھائی مزدور اجرت پر لینا۔ استیجار رجل صالح، بہتر یہ ہے کہ کوئی نیک آدمی مزدوری پہ دیا جائے، نیک آدمی ہوگا تو وہ دیانتداری سے کام کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان خیر من استاجرت القوی الامین، وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں نا، پانی پلانے کے لیے آئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر بہتر اگر تم آدمی لینا چاہتے ہو نا اجرت پر اور قوی اور دیانتدار، تو وہ موسیٰ علیہ السلام۔ والخازن الامین ومن لم یستعمل من ارادہ، جو آدمی عہدے کا مطالبہ کرے اس کو عہدہ نہ دینا، یہ باب ہے سارا۔ جو آدمی عہدے کا مطالبہ کرے اس کو عہدہ نہ دینا۔ تو خازن بھی دیانتدار ہونا چاہیے۔ آپ کے مدارس ہوں گے، آپ کی مسجدیں ہوں گی، تو آپ نے خازن رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ممتحن جو ہوتا ہے یا محتمم جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں یہ خود نہیں اپنے پاس، اس کو رکھنی بھی نہیں چاہیے، ایک آدمی مقرر کرنا چاہیے وہ یہ کام کرے، لیکن وہ دیانتدار ہو۔ وہ کرپٹ ہو تو کبھی ادارہ سیدھا نہیں ہوتا، مقروض ہی رہتا ہے۔ اگر خازن کرپٹ ہو جائے تو یہ حقیقت ہے کہ بندے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس کے پاس ہزاروں رستے ہوتے ہیں چوری کرنے کے، اگر وہ کرنی چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تو پھر آپ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ چوری نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے تو پھر آپ کہنا میں سارا دن اس کے سر کے اوپر بیٹھ رہوں گا، پھر بھی وہ چوری کر دے گا۔ سمجھ آئی؟ تو اس وجہ سے خازن امین ہونا چاہیے۔ اور فرمایا ومن لم یستعمل من ارادہ، جس نے عہدے کا ارادہ کیا اس کو عامل نہ بنانا، اس کو عامل نہ بنانا۔ یہ آگے حدیث کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ابی بردہ قال اخبرنی جدی ابو بردہ نبی ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخازن الامین، جو دیانتدار خازن ہوتا ہے، الذی یؤدی ما امر بہ، اس کو مالک کہتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے صدقہ کر دو، اتنے پیسے، اور وہ پورے کے پورے صدقہ کر دیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے جس کو اس نے حکم دیا ہے۔ طیبۃ نفسہ، اور اس کو دل خوش ہوتا ہے دیتے وقت، اس کا دل خوش ہوتا ہے، خوشی سے جس بندے کے بارے میں کہا گیا اس نے اس کو پہنچا دیے پیسے۔ احد المصدقین، متصدقین، تو وہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوگا، یعنی جس کے پیسے تھے اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور اس خازن کو بھی اللہ تعالیٰ پورے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔
حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن قرۃ بن خالد قال حدثني حمید بن ہلال حدثنا ابو بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقبلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں آیا حضور کی بارگاہ میں، وَمَعِی رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، میرے قبیلے کے دو بندے بھی میرے ساتھ آئے. فَقُلْتُ ما، یہ عمل تو لکھا ہوا ہے میرے پاس، تو یہ علم تو ہے اصل میں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہما یطلبان العمل، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، حضور سے عہدہ طلب کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے وہ ساتھ ویسے آ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کالا، تو انہوں نے عہدے کا مطالبہ کیا حضور کی بارگاہ میں کہ حضور ہمیں فلاں علاقے کا عامل بنا دے، فلاں علاقے کا ہم زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آئیں گے، یہ ٹیکس اکٹھا کر کے لے آئیں گے. انہوں نے مطالبہ کوئی کیا تو حضور نے فرمایا لن، یا فرمایا لا نستعملو علی عملنا من ارادہ، جو مطالبہ کرتا ہے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے. گڑبڑ کسی مطلب خود مانگ رہا ہے. باب رائی الغنم علی قراریت، قیرات کی جمع بھی ہو سکتی ہے قراریت، اور جگہ بھی ہو سکتی ہے. بکریوں کو چرانا پیسے لے کر، یا بکریوں کو کسی جگہ پر چرانا. حدثنا احمد بن محمد المکی حدثنا عمرو بن یحییٰ عن جدی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما بعث اللہ نبیا الا رعا الغنم، جو نبی بھی دنیا میں تشریف لایا اس نے بکریاں چرائی. بکریاں جنتی جانور ہے، اور جو انسان جن جانوروں کے ساتھ رہتا ہے نا، ان کی طبیعت کا اثر بندے کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. بکریاں نرم مزاج جانور ہے، تو چونکہ نبی نے پوری امت کی سربراہی کرنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چرائیں تاکہ ان کے مزاج میں نرمی ہو. ہر نبی نے، حضور نے فرمایا بکریاں چرائی ہے. ما بعث اللہ نبیا الا رعا الغنم. تو جو لوگ اونٹوں کے پیچھے رہتے ہیں نا، اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سخت مزاج ہوتے ہیں. یہ بھی حدیث میں ہے. جو اونٹ کے پیچھے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سخت میں، ان کو ڈنڈا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں ہر وقت، اونٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا، تو مزاج بھی ان کا اونٹ والا ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ امت کی رہبری کا فریضہ نبی کو بخشا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں نرمی پیدا فرمائی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ، حضور آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ قَالَ نَعَمْ، حضور نے فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی. اس لیے بکریاں بھی چرانی چاہیے، کبھی کبھی سنت کو پورا کیا کریں. اور میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ یہ بکریوں کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، بکریوں کو دیکھنے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے. کن تو حضور فرمایا کن تو ارآہا، میں بکریاں چراتا تھا، علی قراریت لأہل مکہ تھا، اہل مکہ کی بکریاں یعنی میں چراتا تھا قیرات لے کر، اجرت کے اوپر، یا وہ جگہ مراد ہے اس کے اوپر. فرمایا باب استجار المشرکین عند، اگر مسلمان مزدور نہیں مل رہا تو پھر غیر مسلم کو بھی اجرت پر لیا جا سکتا ہے. استجار المشرکین عند ضرورت، ضرورت یہی ہوگی نا کہ مسلمان نہیں مل رہا تو پھر آپ رکھ. او اذا لم یوجد اہل الاسلام وعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود خیبرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو ان کی زمین پر جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا. جب خیبر فتح ہوا تھا نا تو زمین اللہ کے رسول کے قبضے میں آ گئی تھی، تو حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تم کاشتکاری کرتے رہو، آدھا اناج ہمارا ہوگا اور آدھا تمہارا ہوگا. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری عن عروۃ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واستاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رجلا من بنی الدیل. امام بخاری دلیل دے رہے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی اجرت پر لینا جائز ہے.
اب غور سے سنیں، جب ہجرت کرنی تھی نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ حضرت صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی ہجرت کے لیے. تو حضور نے جب ہجرت کرنی تھی تو وہ اونٹنیاں ایک بنی ابو بکر رجلا من بنی دیل اس کو دی گئی تھی کہ 3 دن کے بعد تم یہ اونٹنیاں غار ثور پہ لے آنا. اس کے ساتھ اجرت طے کی گئی اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے ہمیں اس رستے سے مدینہ پہنچانا ہے، چونکہ وہ رستے کا واقف تھا، وہ رستے کا ماہر تھا. اس وجہ سے حالانکہ وہ کافر تھا، میں کئی دفعہ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جہاں عربوں کے معاشرے کے اندر برائیاں تھیں اور ساری برائیاں تھیں، لیکن ان کے اندر کچھ اچھی خصوصیات بھی تھی. اب غور کریں، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، شراب پیتے تھے، 100 سال تک ان کی جنگیں جاری رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیتے تھے. یہ آپ سارا پڑھتے رہتے، لیکن ان کے اندر یہ خصوصیات بھی تھی کہ جس کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے تھے تو اس وعدے کو نبھاتے تھے. اب جب حضور ہجرت کر رہے تھے تو کافروں نے کہا ہوا تھا کہ جو حضور کو پکڑ کر لائے گا یا حضور کو نعوذ باللہ شہید کر کے لائے گا ہم اس کو اتنے پیسے دیں گے. تھا نا، یہ پڑھتے رہتے ہیں آپ. اس شخص کو جب حضور نے اجرت پر لیا تو اس نے راز کو بھی فاش نہیں کیا، حالانکہ کافر ہے، کافر ہونے کے باوجود راز کو فاش نہیں کیا. تو یہ ایک اچھی صفت ہے جو اس معاشرے کے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی. آپ نے بالکل آغاز میں کتاب الوحج کے اندر ابو سفیان کا واقعہ پڑھا تھا کہ جب ہراقل نے اس سے پوچھا حضور کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں میں حضور کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکا کہ لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ ابو سفیان نے فلاں وقت جھوٹ بولا. یعنی وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے. اسی طرح جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر کلمہ پڑھ لیا تو پھر حضور کے ہو کر رہ گئے، اسلام کے ہو کر رہ گئے. سامنے بیٹا بھی آیا تو اس کو بھی معاف نہیں کیا، اس کو بھی قتل کر دیا. حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا اپنے بیٹے کو اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہیں بھی قتل کر دیتا. حضرت فاروق اعظم نے کتنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، وہ چونکہ کافر تھے یہ مسلمان تھے ان کو ہی قتل کر دیا. تو یہ خصوصیات بھی ان کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس معاشرے میں بھیجا. اب یہاں دیکھیں استاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رجلا من بنی الدیل ثم من بنی عبد ابن عدی ہادیاً رہنما کے طور پر لیا، خریتاً ماہر تھا، وہ رستہ دکھانے کا کیا تھا؟ ماہر تھا. خریت الخریت الماہر بالہدایہ، جو رہنمائی اچھی کر سکتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خریت. امام بخاری نے خود ہی معنی ذکر کر دیا. کہتے ہیں قد غامسا یمین حلف فی آل عاص بن وائل، عاص بن وائل کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا. عاص بن وائل کہ یہ کافر تھا کہ وہ کافر کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا. غامسا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں غوطہ لگانا. غامسا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی میں غوطہ لگانا. تو وہ جب ایک آپس میں معاہدہ کرتے تھے نا تو پانی کا ٹپ یا پانی کا ایک برتن ہوتا تھا، دونوں حضرات اپنے ہاتھ رکھ کر معاہدہ کرتے تھے کہ میں تمہارا حلیف ہوں تم میرے حلیف ہو. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح اب معاہدہ ہوا ہے نا عربوں کے ساتھ پاکستان کا کہ تمہارے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا، تو اس طرح وہ معاہدے کرتے تھے. تو یہ کافر تھا، اس کا معاہدہ کافروں کے ساتھ تھا. وَهُوَ عَلَىٰ دین کفار قریش، وہ قریشی کافر جو تھے ان کے دین پر تھا. لیکن فَآمَنَّاهُ، حضور نے اور سیدنا صدیق اکبر نے اس کو امین بنایا، اس کو فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، اور اپنی سواریاں اس کے حوالے کر دی، اونٹنیاں حوالے کر دی.
وَوَعَدَاهُ اور اس سے وعدہ لیا غار ثور بعد ثلاث لیال کہ 3 راتوں کے بعد تم نے یہ اونٹنیاں وہاں لے کر آنی۔ اب کافر پھر بھی رہے تھے، بہت سا انعام انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، مطلب ہے بھائی عقیدے کا بھی بڑا اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود اس بندے نے بھی راز فاش حضور کا نہیں کی۔ یہ خصوصیات تھی، حضرت ضیاء الامت لکھا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس معاشرے میں بھیجا تھا، اچھائیاں بھی اس میں تھیں۔ فرماتے ہیں فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَ تَيْمَا سَبِيَّةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عامر بن فہیرہ، وہ بندہ بھی ساتھ تھا، عامر بن فہیرہ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا غلام تھا، یہ بھی ساتھ تھا۔ وَالدَّلِيلُ الدِّیلی، اور رہنمائی کون کرنے والا تھا؟ وہ دیلی شخص تھا۔ فَأَخْذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مکہ، وہ مکہ کے نشیبی طرف سے وہ ان کو لے کر گیا۔ وَهُوَ طریق الساحل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساحلی رستہ۔ باب استاجر اجیرا لیعمل له بعد 3 ایام، کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے بھئی میں تمہیں اجرت پر لیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد کام کرنا ہے، طے پہلے ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور تم جو ہے وہ میرا کام کرنا 1 مہینے کے بعد، اور بعد شہر یا مہینے کے بعد، اور بعد سنۃ یا سال کے بعد جازا، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ وَهُمَا عَلَى شَرْطِ مَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ، جب وہ وقت آ جائے گا تو جو اس شرطوں پہ انہوں نے کام، مثلا اس نے کہا تھا کہ فلاں کام کرنا ہے، بکریاں چرانی ہے یا کیا کام کرنا ہے، وہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا، تو اسی کے مطابق وہ کام کرے گا۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن عقیل قال ابن شہاب اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت واستاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رجلا من بنی الدیل ہادیا خریتا وهو علی دین کفار قریش فدفعا الیہ راحلتیہما ووعداه غار ثور بعد 3 لیال فاتاہما براحلتیہما صبح 3، تو تیسری دن صبح کے وقت وہ اونٹنیاں لے کر وہاں پہنچ گیا۔ تو یہ کہا گیا تھا نا کہ 3 دن کے بعد تو نے اونٹنیاں لانی ہیں، اسی سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ باب الاجیر فی الغزو، جنگ کے اندر کوئی اپنا ایک ساتھی لے جانا مزدوری کے اوپر کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، تم میرے ساتھ جنگ میں شریک۔ شیعہ لوگ سنی لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ جو روزے بنائے ہوئے تھے نا، یہ اٹھوانے کے لیے آؤ تو ہم تمہیں پیسے دیں گے، اکثر سنی اٹھائے ہوئے پیسوں کی خاطر وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، پیچھنے کے لیے بھی انہیں وہ پیسے دیتے ہوں۔ تو اسی طرح جنگ کے اندر اگر کوئی شخص لے جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا اسماعیل بن الیہ اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء عن صفوان بن یعلا عن یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیش الاسرت، جیش الاسرت سے مراد جنگ تبوک، یہ مشکل سفر تھا نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیش الاسرہ۔ فکانا من اوسع اعمالی فی نفسی، میرے نزدیک یہ میرا بہت عظیم عمل تھا، اس جہاد میں شریک ہونا میرے نزدیک میرا مضبوط عمل تھا۔ فکان علی اجیر، اس میں ایک مزدور بھی ساتھ لے گیا تھا، تو اس مزدور کا کسی انسان سے جھگڑا ہوا، فقاتل انسانا، اس مزدور کا کسی انسان سے جھگڑا ہوا تو فَأَدَّى أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، تو جھگڑے میں ایک نے دوسرے کو منہ میں ہاتھ چبانا شروع کر دیا، ادّا کا معنی کاٹنا، اس نے دوسرے کی انگلیاں کاٹ دی، تو اب اس نے جب اس منہ میں چبایا دانتوں میں تو اس نے ہاتھ کھینچنا تھا نا، اس نے ہاتھ کھینچا تو جو چبا رہا تھا اس کے دانت باہر آ گئے۔ فن تازہ اصبعہ، اس نے انگلیاں کھینچی، فن دارا سنیتہ، اس کے جو اگلے دانت تھے وہ ٹوٹ گئے، فسقط، گر گئے، فن تالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جس کے دانت گرے ہیں نا وہ حضور کے پاس گیا کہ مجھے دیت دی جائے، فن تالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور مجھے اسے دیت، میں سے میرے دانت گرا دیے ہیں،
فَأَحْضَرَ سَنِيَّتَهُ، تو حضور نے اس کے دانتوں کی جو دیت تھی اس کو رائے گاں فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، وہ تیرے منہ میں ہاتھ رکھے رکھتا، اس نے تو گھینچنا ہی تھا نا، تو اس کی تو مجبوری تھی، تو اگر تیرے دانت باہر آئے تو اس کا تو قصور نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا۔ آفا کالا، حضور نے فرمایا آفا یاداؤ، وعدہ یادہ کو مانا رکھنا، آفا یاداؤ اسباؤ فی فی کا تقدم، وہ تیرے منہ میں ہاتھ رکھے رکھتا اور تو چباتا رہتا۔ کالا آسبو، کالا کما یکدم الفحل، جس طرح اونٹ چباتا ہے کسی کے ہاتھ کو، وہ تیرے تو اسی طرح اس کو چباتا رہتا اور وہ منہ میں رکھتا تھے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ قال ابن جریج حدثني عبد الله ابن ابي مليكة عن جده بمثل هذه صفته ان رجلا ادى يد رجل فانذر ثنيته، اسی طرح ایک اور بھی واقعہ ہوا کہ اس نے ہاتھ کو اس کا کاٹا تو اس نے اس کے دانت گرا دیے، فاحضرها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت ابو بکر نے بھی اس کو دیت نہیں دی تھی۔ باب من استاجر اجیرا فبین له الاجر ولم يبین العمل، کسی نے اجرت پر ایک آدمی لیا، اس کو کہا کہ تو نے میرا ایک مہینہ کام کرنا ہے، لیکن کام نہیں بتایا کہ کام کون سا کرنا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں، الی قولی الا ما نقول وکیل، اجرا یا جرو فلانن یوتی اجرن، کسی کو کیا دینا، اجرت دینا، ومن ہو فِالتَّعْزِیَّۃِ، جب آپ کسی کا کوئی فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو جاتے ہیں نا تسلی دینے کے لیے، تعزیہ کا معنی کیا ہوتا ہے، تسلی دینا، آجرک اللہ، تجھے اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، کہتے ہیں نا، تو یہ اسی سے یہ لفظ ہے۔ باب اذا استاجر اجیرا علی ان یقیم حائطا یرید ان ینقض جازا، کوئی آدمی اجرت پر کوئی مزدور لے دیوار کھڑی کرنے پر، جبکہ وہ دیوار گرنے والی ہو، دیوار کیا ہو، گرنے والی، وہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا شام ابن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی یال ابن مسلم او عمرو بن دینار ان سعید ابن جبیر یزید احدهما على صاحبی وغیرهما قال قد سمعت يحدث عن سعید قال قال لي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدثني ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانطلقا، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلے، فوجدا جدارا یرید ان ینقض، وہ جس شہر میں گئے تھے نا جہاں سے کھانا مانگا تھا انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، تو ان کی ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، گرنے والی تھی۔ کالا سعید بیدہ ہاکذا ورفع یدہ، خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے دیوار سیدھی کر دی، فاستقام، وہ سیدھی ہو گئی، گارا مٹی نہیں بنایا بھائی، یہ ان کا معجزہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ وہ دیوار جو جھکی ہوئی تھی آپ نے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا، وہ سیدھی ہو گئی۔ قال یالا حسبت ان سعیدا قال فمسح بیدی فاستقام، ہاتھ سے اس کو مس کیا اور وہ دیوار کیا ہو گئی، سیدھی ہو گئی، استقامہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہاں سن روٹی کو نہیں دیتی، تو انہاں نے دیوارہ بڑھانا پہ، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر چاہتے تھے کم از کم ان سے اجرت ہی لے لیتے، یہ مفت قابل ہے۔ قال سعید اجرا ناکلہ، مراد کیا ہے کہ ان سے اجر لے لیتے جو ہم کھاتے، کم از کم روٹی بدلے چلے لڑی ہے۔ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے سیر اللہ اور ایک ہوتی ہے سیر العباد، بندوں کی طرف جب سیر ہوتی ہے، انسان بندوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اس وقت ان مادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تھی، لیکن جب سیر اللہ انسان کی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اسے ان مادی چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لینے کے لیے کوئی طور پہ جا رہے تھے، 40 دن گزر گئے اور کوئی کھانا پینا بھی نہیں تھا اور بھوک بھی نہیں لگی تھی، کیونکہ وہاں سیر اللہ شروع ہو چکی، سیر اللہ شروع ہو چکی۔ باب الاجارت الی نصف النہار، آدھے دن تک
کسی کو اجرت پر لینا۔ حدثنا سفیان بن حرب حدثنا حماد بن نجوب النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب حضور نے مثال بیان فرمائی ہے کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، ان کا وقت زیادہ تھا۔ اس کی حضور نے مثال دی کہ ایک قوم کا وقت ایک دن سے حضور نے تشبیہ دے کر بیان فرمایا کہ صبح سے لے کر آدھے وقت تک ان کا ٹائم تھا، دوسروں کا آدھے دن سے لے کر سورج کے عصر کے وقت تک ٹائم تھا، اور تمہارا وقت جو ہے نا وہ عصر سے مغرب تک ہے۔ میری امت کا وقت کتنا ہے؟ عصر سے، تو یہ تھوڑا ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے، حضور کی امت کا وقت تھوڑا ہے، عمل تھوڑے ہیں، لیکن اللہ اجر پہلی قوموں سے دوہرا عطا فرمائے، حضور کے صدقے دوہرا عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے پہلی قوموں نے اعتراض کریں گی کہ یا اللہ وقت ہمارا زیادہ تھا، اجرت ان کو زیادہ ملی ہے، تو اللہ فرمائے گا یہ میرا فضل ہے، سڑدے کیوں؟ یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں جو عطا کر دوں۔ یہ ساری حدیث ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن نجوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، مثلکم و مثل اہل الکتابین، یہودی اور نصرانی، کمثل رجل، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح استاجرا اجرا، ایک بندے نے بہت سے مزدور لیے مزدوری کے لیے، فقالا، اس نے کہا من یعمل لی من غدوہ الی نصف النہار علی قیرات، صبح سے لے کر آدھے دن تک 12 بجے تک جو کام کرے گا میں اس کو ایک قیرات مزدوری دوں گا، ایک قیرات۔ فعملت الیہود، تو یہودیوں نے کام شروع کر دی، ثم قالا، اور جب وہ وقت ہوا تو انہوں نے اپنی مزدوری لے لی، ثم قالا، پھر اس نے کہا من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر، اب کون کام کرے گا عصر تک، علی قیرات، فعملت النصارى، نصرانیوں نے کام شروع کر دیا، ثم قال من یعمل لی من العصر الی ان تغیب الشمس علی قیراتین، پہلے لوگوں کو کتنا اجرت تھی، اور اب یہ عصر سے مغرب تک جو کام کریں گے ان کو اس نے کہا ہے 2 قیرات۔ فانتم ہم، حضور نے فرمایا تم وہ لوگ ہو، تم وہ لوگ ہو۔ فغضبت الیہود والنصارى، وہ غصے میں آئے کہ کام ہم نے زیادہ کیا، وقت ہم نے زیادہ لگایا، اجرت ان کو دوہری مل گئی ہے۔ فقالوا ما لنا اکثر عملا واقل عطا، کام ہمارا زیادہ ہے اور عطا ہماری کم ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا نقصتکم من حقکم، میرا تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ایک قیرات کا تھا، اس میں نے کوئی کمی کی ہے، پورا دیا ہے نا اجر۔ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں، اس میں تو کمی نہیں ہے، جو معاہدہ تھا وہ تو پورا پورا مل گیا۔ اللہ فرمائے گا فذالک فضلی، یہ میرا فضل ہے، اوتی من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں عطا فرماتا، کوئی گالے سڑ دے کیوں۔ ٹائم ہو گئے؟